بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سیکنڈ ایئر ET 223 کا لیکچر ہے، تھرموکپل ٹائپ انسٹرومنٹ، چیپٹر نمبر 4، لیکچر نمبر 1۔ تعریف اور کام کرنے کا اصول۔ یہ کس طرح کریں گے تھرموکپل ٹائپ انسٹرومنٹ؟ تو اس میں اگر دو مختلف دھاتی وائرز، یعنی ایک وائر کاپر کی لیں، ایک وائر آئرن کی لیں، بنی ہوئی دو مختلف وائرز کے سرے اس طرح سے جوڑ دیے جائے کہ دو جنکشنز بن جائے، جن میں سے ایک ہاٹ جنکشن اور دوسرا کولڈ جنکشن ہوتا ہے۔ تو جب ہاٹ جنکشن کو گرم کیا جاتا ہے اور کولڈ جنکشن کو ٹھنڈا رکھا جاتا ہے تو ٹمپریچر ڈفرینس کی وجہ سے EMF پیدا ہوتی ہے، جس کی پیمائش کسی بھی PMMC انسٹرومنٹ وولٹ میٹر سے کی جاتی ہے۔ جتنا درجہ حرارت کا فرق زیادہ ہوگا دونوں جنکشنز میں، تو دونوں جنکشنز کے درمیان تو اتنی زیادہ EMF پیدا ہوتی ہے۔ یہ انسٹرومنٹ سی بیک ایفیکٹ کے اصول پر کام کرتا ہے۔ یہ اصول کیا کہلاتا ہے؟ سی بیک ایفیکٹ۔ اب یہ میں یہاں سے سمجھاتا ہوں آپ کو۔ یہ ایک آئرن کی بنی ہوئی وائر ہے، یہاں سے لے کے یہ جو ہے، یہ والی وائر جو ہے یہاں تک بلاک ہوتا ہے، یہاں تک، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ والی وائر آئرن کی بنی ہوئی ہے، اور یہ والی وائر یہ جو ہے یہاں تک یہ میٹل کے بلاکس لگا دیے ہیں۔ یہ جو وائر ہے یہ کاپر کی ہے، اور اس کو کولڈ جنکشن کہتے ہیں۔ یہ کاپر کی تاریں ہیں، یہ میٹر کے ساتھ لگانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کولڈ جنکشن ہے، اور یہ اس کے سرے آپس میں جوڑ دیے، یہ ہاٹ جنکشن ہے، اور یہ سرے آپس میں جوڑ دیے، یہ کولڈ جنکشن ہے۔ ہاٹ جنکشن کو کسی بھی گرم جگہ پر جہاں ٹمپریچر کی پیمائش کرنی ہے وہاں پہ رکھیں، یا اس کو گرم کریں، اور کولڈ جنکشن کو آپ اسی طرح ٹھنڈا رکھیں۔ تو اب اس سرکٹ میں کرنٹ چلنے لگ پڑے گی، یا اگر یہ اوپن سرکٹ ہے تو پھر وولٹیج، اور اگر اس کو شارٹ کر دیں گے تو پھر کرنٹ چلے گی، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ کہ وولٹ میٹر کے ساتھ لگائیں گے تو اوپن سرکٹ ہوگا، اور امپیئر میٹر کے ساتھ لگائیں گے تو شارٹ سرکٹ ہو جائے گا، وہ کرنٹ آپ کی پیمائش کر کے آپ کو دے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ تھرموکپل انسٹرومنٹ ہے، یہ کہاں پر استعمال ہوتا ہے؟ یہ استعمال ہوتا ہے ایسی جگہوں پر جہاں پہ فار ایگزامپل ایک بہت بڑا کمرہ ہے، اس میں آگ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، بھٹی ہے، اس کا ٹمپریچر میجر کرنا ہے، تو وہاں پہ تھرمومیٹر تو پگھل جائے گا نا، تو پھر وہاں پہ کیا کریں گے؟ انڈائریکٹ میتھڈ سے ہم ٹمپریچر کی پیمائش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ والا سرا اندر رکھ لیں گے کمرے کے اندر، اور باہر یہ والا جنکشن باہر نکال لیں گے، کولڈ جنکشن۔ یہاں سے وولٹ میٹر جتنا آپ وولٹ کی پیمائش کر کے دے گا، وولٹ کے اوپر ایک اور سکیل بنا ہوتا ہے، اس طرح کے وولٹ میٹر میں ایک اور سکیل بناتے ہیں وولٹ، ایک تو سکیل وولٹ کا ہوتا ہے نا، جس پہ آپ کو 0 2 4 6 اس طرح کے وولٹ کی پیمائش ہوتی ہے۔ اس کے اوپر ایک ٹمپریچر کا بھی سکیل ہوتا ہے، 0 10 20 30۔ تو سوئی جس ٹمپریچر پہ جائے گی، تو جیسے اگر یہ میٹر 3 وولٹ وولٹیج دے رہا ہے، تو اب 3 کو یا تو آپ چارٹ میں دیکھ لیں، چارٹ بھی آپ کو دی ہوگی 3 کے آگے کتنا ٹمپریچر لکھا ہوا ہے، یا پھر میٹر کے اندر ہی اسکیل بنا ہوا ہوگا جس میں 3 کے اوپر کوئی 500 ڈگری لکھا ہوگا یا کچھ بھی لکھا ہوگا، تو اس طرح کا ٹمپریچر بھی آپ کو میجر کر کے یہ انسٹرومنٹ بیسیکلی دیتا ہے۔ اچھا، اس میں یہ جو جنکشن گرم کرتے ہیں نا، یہ دونوں وائرز مختلف مٹیریل کے ہونے چاہیے، آئرن کا، دوسرا کاپر کا، مختلف مٹیریل کون کون سے آپ لے سکتے ہیں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو ہاٹ جنکشن یہ والا ہوتا ہے، اس کا دوسرا نام ہے سینسنگ جنکشن، یہ آبجیکٹو میں آ سکتا ہے، اور کولڈ جنکشن جو ہے اس کا دوسرا نام ہے ریفرنس جنکشن، ٹھیک ہے۔
تو دو مختلف دھاتی وائرز کو لیں، ان کے دو سروں کو آپس میں جوڑ دیں، ایک جنکشن بنائے، اس کو ہاٹ جنکشن کہتے ہیں، دوسرے سروں کو آپس میں جوڑ دیں یا کسی بھی پی ایم ایم سی انسٹرومنٹ کے ساتھ جوڑ دیں، ان کو اور ٹھنڈا رکھیں، اس کو کہتے ہیں کولڈ جنکشن۔ جتنا ٹمپریچر کا ڈفرنس آئے گا دونوں جنکشنز میں تو اتنا ہی زیادہ سرکٹ میں کرنٹ چلے گی یا ای ایم ایف پیدا ہوگی۔ یہ ہے تھرموکپل ٹائپ انسٹرومنٹ، ٹھیک ہے۔ اب تھرموکپل کی بناوٹ کیا چیز ہے؟ تھرموکپل کی بناوٹ، تو تھرموکپل میں ایک تو ہیٹر ایلیمنٹ ہوتا ہے، یہاں سے ڈائیگرام سے آپ کو یہ سارے حصے مل جائیں گے۔ ہیٹر ایلیمنٹ کون سا ہے؟ یہ جو ہیٹر ہوتا ہے اس کی جو تار ہوتی ہے نا، اب یہاں پہ ہاٹ جنکشن کو وہ ہیٹر سے گرم کر رہا ہے، ہیٹر کی تار کی ریزسٹنس زیادہ ہوتی ہے، اور زیادہ ریزسٹنس میں سے جب کرنٹ پاس ہوتی ہے تو کرنٹ کیا کرتی ہے وہاں پہ، میں نے آپ کو 115 میں بتایا تھا کہ کرنٹ کے دو اثرات ہوتے ہیں یا ایفیکٹ ہوتے ہیں، کیا کون سے؟ ایک تو کرنٹ کسی بھی چیز میں سے گزر جائے اس کو گرم کرے گی، اور دوسرا اس کو مقناطیس بنائے گی۔ تو اب یہاں پہ یہ نائکرومیم کی ریزسٹنس ہے، یعنی نائکرومیم کی ریزسٹنس بہت زیادہ ہے، اس میں سے جیسے ہی کرنٹ گزرے گی ہیٹر گرم ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایلیمنٹ، یہ ہیٹر ایلیمنٹ ہے، یہ ہاٹ جنکشن گرم ہوتا ہے، گرم ہونے سے یہ جنکشن ہم نے دور رکھا ہوا ہے، یہ کولڈ جنکشن ہے، یہ بلاکس کے ساتھ یہ وائرز اٹیچ کر کے اس کے بعد یہاں سے ہم نے کاپر کی وائرز کو میٹر تک لے کے گئے ہیں تاکہ پتہ چلے، میٹر کو تھوڑا دور رکھا ہوا ہے تاکہ اس کی سیف ڈسٹنس پہ رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ دونوں یہاں سے آگے کاپر کی وائرز ہے، یہاں تک یہ میٹل کی بلاکس ہے، یہاں تک یہ تھرموکپل ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کولڈ جنکشن ہے، یہ جو ڈاٹڈ لائن میں بند ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہاٹ جنکشن ہے، اور یہاں سے یہ پی ایم ایم سی میٹر ہے جس سے ہم جو یہاں پہ ٹمپریچر کے ڈفرنس کی وجہ سے جو وولٹ پیدا ہو رہے ہیں وہ میٹر ہمیں بتائے گا، اور وہ وولٹ ہم یا پھر چارٹ میں دیکھیں گے یا اسی میٹر کے اوپر سکیل بنی ہوگی دوسری جس میں ٹمپریچر، تو سوئی اگر یہاں پہ آئے گی 6 وولٹ پر تو اس کے اوپر ہی ٹمپریچر بھی لکھا ہوگا 1000 ڈگری، تو اس جگہ ہیٹر کا ٹمپریچر کتنا ہوگا؟ 1000 ڈگری۔ تو بیسیکلی تھرموکپل وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ تھرمومیٹر آپ کے پاس کام نہیں کرتا ہے۔ تھرمومیٹر زیادہ سے زیادہ 104 ڈگری تک ٹمپریچر کی پیمائش کر سکتا ہے، اس سے زیادہ ٹمپریچر پر لے کر جاؤ گے تو وہ میلٹ ہو جائے گا، اس لیے انڈائریکٹ میتھڈ استعمال کرتے ہوئے ہم ٹمپریچر کی پیمائش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تھرموکپل کی تعریف بھی یہی ہے کہ ایک انڈائریکٹ میتھڈ استعمال کرتے ہوئے ٹمپریچر کی پیمائش کرنا۔ تو یہ ہیٹر ایلیمنٹ ہے، تھرموکپل کے حصے کون سے؟ ہیٹر ایلیمنٹ، تھرموکپل، یہ تھرموکپل ہے، یہ میٹل بلاکس ہے، حساس پی ایم ایم سی میٹر، اور یہ کاپر وائرز ہے جس سے میٹر اور تھرموکپل کو آپس میں جوڑا گیا۔ نیکسٹ سوال یہ آئے گا کہ تھرموکپل میٹیریلز کے نام، مطلب یہ جو تاریں یہ کون سی لے سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کرومیل اور ایلومیل لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کرومیل بھی لے سکتے ہیں، کانسٹنٹین بھی لے سکتے ہیں، یہ اس سے آپ تھرموکپل بنائیں گے تو یہ 0 سے 900 ڈگری تک ٹمپریچر کی پیمائش کر سکتے ہیں۔ آئرن ورسز کانسٹنٹین، ایک آئرن لے تار، دوسری کانسٹنٹین کی لے، یہ 760 ڈگری تک ٹمپریچر کی پیمائش کر سکتے ہیں، اس کی صلاحیت اتنی ہے۔ کرومیل ورسز ایلومیل، یہ 1100 ڈگری تک، کاپر ورسز کانسٹنٹین 370 ڈگری تک، پلاٹینیم ورسز پلاٹینیم روڈیم، یہ 1590 ڈگری تک یہ ٹمپریچر کی پیمائش کرتا ہے۔ اور لاسٹ میں کہ تھرموکپل کے استعمالات کیا ہے، تو ریڈیو فریکوینسی کم فریکوینسی ہوتی ہے، ایک خاص لیمٹ میں جو فریکوینسی ہوتی ہے، اگر فریکوینسی کم رکھیں گے سپلائی کی تو اس پر یہ 50 ملی ایمپیئر تک کرنٹ کی پیمائش کرتا ہے تھرموکپل۔ ہائی فریکوینسی پر بطور وولٹ میٹر
500 وولٹ تک استعمال کر سکتے ہیں۔ ہائی فریکوینسی پر اے سی کو ڈی سی میں تبدیل کرنا، میگا ہرٹ، اچھا یہ ریڈیو فریکوینسی پر اگر آپ ان کو استعمال کریں گے، اس لیے ان کو ریڈیو آلات بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ریڈیو ایک خاص فریکوینسی ہوتی ہے، ریڈیو فریکوینسی، تو اس پر اگر ان کو استعمال کریں گے تو یہ 50 ملی ایمپیئر تک کرنٹ کی پیمائش کر سکتے ہیں، تھرموکپل ٹائپ پی ایم ایم سی انسٹرومنٹ۔ ہائی فریکوینسی پر بطور وولٹ میٹر یہ 500 وولٹ تک استعمال ہو سکتے ہیں۔ ہائی فریکوینسی پر اے سی کو ڈی سی میں تبدیل کرنا، میگا ہرٹز فریکوینسی پر واٹ میٹر کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تھرموکپل کے ساتھ لگے ہوئے پی ایم ایم سی میٹر کی اسکیل کو ٹمپریچر میں کیلیبریٹ کرنے سے انڈسٹری میں کسی بھی مشین کا درجہ حرارت معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر وولٹ میٹر کے اوپر ایک ٹمپریچر اسکیل بھی بنائی جائے تو آپ کسی بھی وولٹ مشین کے ساتھ ہاٹ جنکشن کو لگائیں، وہاں سے مشین اس کو گرم کرے گی، کولڈ جنکشن ٹھنڈا رکھیں گے، دونوں میں فرق کی وجہ ٹمپریچر کی یا درجہ حرارت کے فرق کی وجہ سے کرنٹ پیدا ہوگی، تو اس کو ہم کسی بھی امپیئر میٹر یا وولٹ میٹر سے ہم اس کی پیمائش کریں گے، اور اس کے اوپر اگر اسکیل موجود ہے تو ٹمپریچر دیکھ لیں گے، اور اگر اسکیل موجود نہیں ہے تو وہ جو وولٹ ہے یا امپیئر ہے اس کو ہم چارٹ میں دیکھیں گے، اور وہاں سے مشین کا ٹمپریچر ہمیں ملے گا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کوئی اگر کویسچن ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔